شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اپنے ایمان والے نیک بندوں کے لیے جنت بنائی۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے گنہگار کافر مشرک اور فاسق بندوں کے لیے جہنم تیار کی۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دو عظیم مخلوقات کا تذکرہ کیا۔ اللہ کی دو بڑی مخلوقیں ہیں، ایک مخلوق جسے جنت کہا جاتا ہے اور ایک مخلوق جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ آج کے اس درس میں ہمارا عنوان جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ایک خطرناک اور ایک بھیانک مخلوق جو اپنی تیار کی، جس کو جہنم کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول اللہ کی بات نہیں مانتا، رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ کب؟ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے آ جانے کے بعد، حدیثوں کے آنے کے بعد، قرآن کے معلوم ہو جانے کے بعد، دین کے واضح ہو جانے کے بعد، جو رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، نیک لوگوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، حدیث معلوم ہونے کے بعد، قرآن کی آیتیں معلوم ہونے کے بعد، دین معلوم ہونے کے بعد، حقیقت معلوم ہونے کے بعد، سچائی معلوم ہونے کے بعد، جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کہتا ہے نولیہ ما تولی، پھر ہم اس کو وہیں پھیر دیتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے، وَنُسْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ بہت بدترین اور برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی قرآن مجید میں لوگوں کو جہنم سے ڈرایا ہے۔ اے لوگو جہنم سے ڈرو، اللہ کی اس بھیانک مخلوق سے ڈرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جہنم اللہ کی ایک خطرناک مخلوق ہے۔ جہنم ہے، اس پر کس کا ایمان ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ جہنم ہے، اس پر ایمان کس کا ہے؟ سب کا ہے۔ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں پھر بھی ایمان ہے، کیوں؟ اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا، اس لیے ایمان ہے۔ اور جہنم ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث کتنے لوگوں نے سنی اب تک؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سب نے سنی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت ہے، جنت ہے، اس لیے تو رمضان کے مہینے میں جنت کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور اللہ تعالیٰ سرکش شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ نے اپنی دو عظیم مخلوقات کو پیدا کیا، ایک جنت اور ایک جہنم۔ اور جہنم کیسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے؟ گنہگاروں کا، کافروں کا، فاسقوں کا، فاجروں کا، ملحدوں کا، بدبختوں کا، بدنصیبوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے اور ذلیل و خوار کر کے اس کو اپنی جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ جہنم گنہگاروں کا ٹھکانہ ہے، وساءت مرتفقا، اور بہت بری جگہ ہے، اس سے بری کوئی جگہ نہیں ہے، جہنم سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جہنم سب سے گندی، سب سے بدترین، سب سے بری جگہ ہے، جہاں انسان جانے کے بعد تڑپے گا، روئے گا، چلائے گا، مگر مدد کو کوئی نہیں آئے گا، ایسی خطرناک جگہ ہے جہنم۔ اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہر مخلوق پیدا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، لیکن جنت اور جہنم اللہ کی وہ مخلوقیں ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ جنت تیار ہے، جہنم تیار ہے، مگر کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، نہ جنت کبھی ختم ہوگی، نہ جہنم کبھی ختم ہوگی۔ یہ دونوں مخلوقات ایسی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا اور کہا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
جہنم وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے اللہ نے بنائے۔ دہکتی ہوئی آگ ہے، اس دہکتی ہوئی آگ کے اس جہنم کے اللہ نے 7 دروازے بنائے۔ اس کے بعد جہنم کے درجات، جس طرح جنت میں درجے ہیں اور جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، اسی طرح اللہ نے جہنم میں بھی درجے رکھے۔ انسان اپنے گناہوں کے مطابق جہنم کے درجوں میں رہے گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جہنم کا سب سے ہلکا درجہ، سب سے ہلکا درجہ، یعنی سمجھیے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سب سے ہلکا عذاب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ آگ کے جوتے پہنائے گا۔ کیا کرے گا؟ اللہ آگ کے جوتے پہنائے گا۔ اور یہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا قیامت کے دن اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کو دے گا۔ ابو طالب جہنم میں ہوں گے اور اللہ جہنم میں ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب دے گا۔ تصور کر کے دیکھیے، جب ابو طالب کو اللہ جہنم میں آگ کے جوتے پہنائے گا جو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے، ابو طالب یہ کہیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ابو طالب یہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، جہنم کا سب سے دردناک عذاب ابو طالب کو دیا جا رہا ہے۔ کون سا عذاب ہے وہ؟ ہلکا عذاب ہے، لیکن آگ کے جوتے پہننے کے بعد ابو طالب کی زبان سے نکلے گا کہ ابو طالب کو جہنم کا سب سے خطرناک عذاب دے دیا گیا۔ گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جب لوگوں کو ہوگا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہی جہنم کا سب سے خطرناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جب لوگوں کو دیا جائے گا، لوگ سمجھیں گے کہ یہی جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ اور کیا ہوگا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب انسان کو جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، اس کا سر کھول جائے گا، اس کا سر کھول جائے گا۔ عذاب پیر میں دیا جا رہا ہے، سر کھول جائے گا، اور جب یہ انسان کو عذاب دیا جائے گا ہلکا عذاب، تو انسان سمجھے گا کہ یہی جہنم کا سب سے بڑا عذاب۔ اس کے بعد یہ جہنم کا سب سے ہلکا درجہ ہوا۔ جہنم کا سب سے نچلا درجہ، جہاں پر جہنم ختم ہوتی ہے، سب سے بڑا اور سب سے خطرناک درجہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ویل سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ویل کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بیان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے اور بڑے درجے میں ہوں گے۔ جہنم کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ ویل۔ جہنم کا سب سے بڑا درجہ ویل۔ ویل جہنم کی وہ خطرناک آگ ہے، آپ تصور کر کے دیکھیں، اللہ کی پناہ، اللہ جہنم سے بچائے۔ جہنم جہاں ختم ہوتی ہے وہ ویل ہے، اور وہ ویل اتنی خطرناک آگ ہے، اتنی خطرناک آگ ہے، اس آگ سے خود جہنم کی آگ اللہ سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم اللہ سے پناہ مانگتی ہے، اللہ ویل سے بچا لے، آگ آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، اور اللہ کہتا ہے ہم منافقین کو قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے اور ویل نامی جہنم میں داخل کریں گے۔ اور ویل کی دھمکی اللہ نے قرآن میں کئی لوگوں کو دی۔ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ فویل للمصلین، سستی کے ساتھ نماز پڑھنے والے جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ نے ویل کی دھمکیاں دی ہے قرآن میں۔ ویل جہنم کی سب سے خطرناک جگہ ہے، جس کی آگ کیا، جس کی بھاپ بھی برداشت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے دیکھیے جب انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، جنت اور جہنم میں جانے سے پہلے اللہ ایک چیز کا فیصلہ کرے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ اللہ موت کو لے کے ایک دمبے کو لائے گا، اللہ کے حکم سے فرشتے ایک دمبے کو لائیں گے، اس میں جان ہوگی، کس کی؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کی جان اس ایک دمبے میں ہوگی۔ اللہ حکم دے گا کہ اس دمبے کو ذبح کیا جائے، جس کا نام موت ہوگا۔ اللہ کے حکم سے فرشتے اس موت کو موت دیں گے، ذبح کریں گے، اور یہ اعلان کیا جائے گا اے جنت کے لوگوں سنو، آج اللہ نے موت کو موت دے دی، اب جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، اور جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ رحمان نے آج موت کو موت دے دی۔ پیارے نبی حدیث میں جہنم کی خطرناکی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لو ان احدا مات حزنا لمات اہل النار، اگر جہنم میں موت ہوتی ہے نہیں،
जहन्नम में मौत नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते अगर जहन्नम में मौत होती तो जहन्नमी जहन्नम की दहशत को देखकर मारे गम के मर जाते, गम और तकलीफों से मर जाते अगर जहन्नम को देख लेते। इतनी खतरनाक जगह है। जहन्नम को देखने के बाद क्या होगा इंसान का। आज सोशल मीडिया के दीवाने, इश्क और आशिकी के दीवाने, दुनिया की मोहब्बत को पाने के लिए दीवाने, मालो दौलत के पीछे हराम और हलाल की तमीज भुलाने वाले, सोचिए अगर अल्लाह ने एक मर्तबा एक लम्हे के लिए जहन्नम का नजारा दिखा दिया ना, इंसान पूरी जिंदगी भर कभी गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है जहन्नम कितनी खतरनाक है। जहन्नम को देखने के बाद प्यारे नबी फरमाते हैं जहन्नम को देखने के बाद ये सारी दुनिया और दुनिया की मोहब्बत फीकी नजर आएगी, कोई हैसियत नहीं है दुनिया की। इंसान अगर एक बार जहन्नम को देख लेना, भूल जाएगा दुनिया की रहमतों को, भूल जाएगा दुनिया की लज्जतों को, भूल जाएगा दुनिया की रानाइयों को, भूल जाएगा दुनिया की मोहब्बतों को, अगर वो एक लम्हा जहन्नम को देख ले। अल्लाह ताला जहन्नम के बारे में फरमाता है कल्ला इन्नहा लज़ा, हरगिज नहीं, लोग जो गुनाह करते हैं भड़कती हुई आग में दाखिल होंगे, भड़कती हुई आग में दाखिल होंगे। और कैसी आग होगी जहन्नम की, नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, जो इंसानों के गोश्त को उनके हड्डियों से अलग कर देगी, इंसान का गोश्त उसकी हड्डी से अलग कर देगी, ऐसी खतरनाक जहन्नम की आग होगी। 5 बातें जो अल्लाह के नबी जहन्नम के बारे में कहते हैं, गौर से सुनिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर तुम वो बातें जान लेते जो मैं जानता हूं, प्यारे नबी कहते हैं अगर तुम वो बातें मालूम कर लेते जो मैं जानता हूं, अल्लाह के नबी का इशारा जहन्नम की तरफ है। आपने कहा अगर तुम जहन्नम के बारे में जान लेते जो मैं जानता हूं जहन्नम के बारे में। 5 बातें अल्लाह के नबी ने। नंबर 1, तुम हंसना छोड़ देते, जिंदगी भर रोते रहते, हंसना भूल जाते। अगर तुम जहन्नम के बारे में जानते तो जिंदगी में कभी ना हंसते, हमेशा अपनी जिंदगी रोते हुए गुजार देते, क्योंकि मैंने जहन्नम को देखा है, तुमने जहन्नम को नहीं देखा। लोग हंसना भूल जाते। नंबर 2, अगर तुम जहन्नम को देख लेते। आज इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा ख्वाहिश किसकी करता है, एक खूबसूरत लड़की उसको मिल जाए, उसके साथ रात गुजर जाए, उसके साथ इंसान अपनी रात गुजार ले, ये दुनिया की ख्वाहिश है। का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर तुम जहन्नम को देख लेते तो औरतों से भागते, औरतों के फितनों से भागते, औरतों के साथ सोने को गवारा ना करते, तुम औरत के फितने से भाग जाते अगर तुम जहन्नम को देख लेते। क्यों? क्योंकि औरतों की फितनों की वजह से लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। नंबर 3, अगर तुम जहन्नम को देख लेते तो ऐसा कोई दिन ना गुजारते जिस दिन तुम अल्लाह से जहन्नम के बारे में पनाह ना मांगते, ऐसा कोई लम्हा तुम ना गुजारते कि जो तुम अल्लाह से पनाह ना मांगते। तुम अगर जहन्नम को देख लेते, हर लम्हा रहमान से दुआ करते, ऐ अल्लाह जहन्नम से नजात दे दे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम से पनाह दे दे। इंसान हर लम्हा जहन्नम से पनाह मांगता अगर उसको जहन्नम का इल्म होता कि जहन्नम कैसी है। नंबर 4, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हें जहन्नम का इल्म हो जाता तो तुम इस तरह दावतों में, इस तरह मेलों में, बाजारों में नहीं घूमते। अगर तुम्हें वाकई जहन्नम का इल्म होता तो तुम बंद कमरों में जिंदगी गुजारते, तुम जंगलों में, सहरा बियाबानों में जिंदगी गुजारते, तुम लोगों की मजलिसों में ठीठी ठाटा करते, हंसते मुस्कुराते ना होते अगर तुम्हें जहन्नम का इल्म होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 5वीं जो बात बयान फरमाई, ऐ लोगों जो बातें मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अगर तुम जहन्नम को देख लेते, अल्लाह की कसम कभी जिंदगी में सुकून से नहीं सोते, जिंदगी में कभी सुकून की नींद तुमको नहीं आती। अगर तुम्हें जहन्नम का इल्म हो जाए कि अल्लाह ने जहन्नम को कितनी खतरनाक बनाया है, तुम कभी चैन की नींद नहीं सो सकते। अल्लाह ने उतनी जहन्नम खतरनाक बनाई। जहन्नम, जब लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, लोग चिल्लाएंगे, चीखेंगे, पुकारेंगे, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। जिस तरह लोग पुलिस स्टेशन में चीख और चिल्लाने की आवाज को सुनकर अनसुनी कर देते हैं, जहन्नम में जहन्नमी चिल्लाएंगे, पुकारेंगे, मदद के लिए निदा लगाएंगे, मगर कोई उनकी पुकार को सुनने वाला नहीं होगा। उनकी पुकार जहन्नम के बाहर नहीं आने वाली है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहन्नमियों के बारे में कहते हैं जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम की दहकती हुई, भड़कती हुई खौफनाक आग को देखेंगे। जब उनको जहन्नम की आग में डाला जाएगा, रोएंगे,
انسان کو چرکا لگ جاتا ہے، انسان رونا شروع کر دیتا ہے. دنیا کی آگ، دنیا کا معمولی چرکا اس کو برداشت نہیں ہوتا، اس کی آنکھ سے آنسو نکل جاتے. جب جہنمیوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، گنہگار جب جہنم میں جائیں گے روئیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اہل النار لیبکون حتی لو اجریت السفن فی دموعہم. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جہنمی روئیں گے، روتے روتے ان کے آنکھ کے آنسو ختم ہو جائیں گے، اتنا روئیں گے کہ آنکھ کے آنسو ختم ہو جائیں گے. جہنمی خون کے آنسو روئیں گے. پیارے نبی فرماتے لیبکونا، وہ اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں کو زمین پر بہا دیا جاتا تو ان آنسوؤں کی اتنی قیمت بڑھ جاتی کہ اس پر کشتیوں کو چلایا جا سکتا ہے. ان کے آنسو اتنے بڑھ جائیں گے کہ ان کے آنسوؤں پر کشتی چلائی جا سکتی ہے. اتنا روئیں گے جہنمی، روئیں گے روتے روتے ان کے آنکھ کے آنسو ختم ہو جائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، پکاریں گے، خون کے آنسو روئیں گے، مگر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں بیان فرماتا ہے جب لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ اہل جہنم کو، اہل نار کو کھانا پیش کرے گا. جہنم میں جانے کے بعد بھوک سے تڑپیں گے، بھوک لگے گی ان کو، بھوک کے مارے اللہ کو پکاریں گے یا ربی، اللہ کو ندا لگائیں گے، کہیں گے اللہ کچھ کھلا دے. جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی، اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے. جہنمی بھوک کے لیے تڑپیں گے، رحمان کو بھوک کی خاطر پکاریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہنمیوں کے کھانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے ان الشجرۃ زقوم طعام العصیم. جہنم میں گنہگاروں کا کھانا کیا ہوگا؟ زقوم نام کا پھل ہوگا. زقوم ایک پھل کا نام ہے جو قیامت میں جہنم میں جانے کے بعد اللہ جہنمیوں کو کھلائے گا. کہا کہ اللہ تعالیٰ زقوم کا پھل ان کو کھلائے گا. وہ کیسے ہوگا؟ اس کی دو صفات بیان فرمائی. زقوم کا جو پھل جہنم کے بھوکے لوگوں کو کھلایا جائے گا، پہلے تو وہ اتنا بدبودار ہوگا کہ کائنات میں آج تک کسی نے ویسی بدبو محسوس نہیں کی. اتنا بدبودار پھل جہنمیوں کے لیے پیش کیا جائے گا جو بدبو سے بھرا ہوگا، جس کی بدبو سن کر انسان برداشت نہ کر سکے گا. اس کی دوسری صفت کیا ہوگی؟ زقوم ایک ایسا پھل ہے جو اتنا کڑوا ہوگا. آپ تصور کر کے دیکھیں، انسان اگر کوئی کڑوی چیز منہ میں ڈال لے تو برداشت نہیں کر سکتا ہے، تھوک دیتا ہے، خائع کر دیتا ہے. بتائیں کتنی میٹھی چیزیں کھانے لگتا ہے اس کڑوے پن کو دور کرنے کے لیے. پرسوں ہمارے ریحان بھائی نے گولی کھلائی ہے، اتنی کڑوی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ نماز توڑ کے میں کلی کروں. اتنی کڑوی گولی انسان برداشت نہیں کر سکتا. جہنم میں جب جہنمی جائیں گے زقوم کا پھل اللہ ان کو کھلائے گا، اتنا کڑوا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے، دنیا کے سارے کھانے پینے کی چیزیں، دنیا کے سارے باغات، دنیا کی ساری کھیتیں تباہ اور برباد ہو جائے گی. اس کے کڑوے پن سے ساری دنیا برباد ہو جائے گی. اتنا کڑوا اور بدبودار پھل اللہ جہنموں کو کھلائے گا. کب؟ جب وہ بھوک کے مارے رحمان کو پکاریں گے اے اللہ ہمیں کھانے کے لیے دے دے. اللہ زقوم کا کڑوا اور بدبودار پھل ان کو کھلائے گا. اور کھلایا جائے گا کیسے؟ فرشتے ان کے منہ میں ڈھکیلیں گے، فرشتے ان کے منہ تک لائیں گے اور مار کر کے ان کے منہ میں پھل کو ڈھکیلیں گے. اللہ اکبر، اتنی خطرناک جگہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہنم میں جب انسان وہ بدبودار کڑوا پھل کھائے گا اللہ سے طلب کرے گا اے اللہ کوئی ہریالی، کوئی ہری بھری چیز کھلا دے. دنیا میں انسان سبزیاں کھاتا ہے، اچھے غذائیں کھاتا ہے، اچھا کھانا اللہ سے مانگے گا. سورہ غاشیہ جو ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، اللہ نے کہا لیس لہم طعام الا من غسلین. جہنمیوں کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے غسلین کے. غسلین کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غسلین کانٹے دار گھاس کو کہا جاتا ہے، ایسی گھاس جس کو کانٹے لگے ہوئے ہوں. اب تصور کر کے دیکھیں، پہلے انسان کو کیا کھلایا گیا؟ زقوم جو کہ کڑوا ہے، جو کہ بدبودار ہے، وہ کھلایا گیا ہے. پھر وہ اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ کچھ کھلا دے اچھی چیز. اللہ کیا کھلائے گا؟ ایک ایسی گھاس کھلائے گا جس کو کانٹے لگے ہوئے ہوں گے. فرشتے اس کے منہ میں کانٹے دار گھاس کو کھلائیں گے اور جب وہ کھائیں گے حلقوم حلق میں اٹک جائے گا.
کھانا حلق میں اٹک جائے تو انسان موت اور زندگی کے درمیان ہو جاتا ہے. کھانا اگر حلق میں اٹک جائے انسان کی سانسیں اٹک جاتی ہے. کانٹے دار گھاس جب ان لوگوں کو کھلائی جائے گی، اللہ کہتا ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع. جب یہ کانٹے دار گھاس کھائیں گے نہ وہ کھانا ان کی بھوک کو مٹائے گا نہ ان کو موٹا کرے گا. انسان کھاتا پیتا ہے، اچھا موٹا تازہ ہوتا ہے. جہنمی جہنم کا کھانا کھائیں گے، نہ موٹے ہوں گے نہ ان کی بھوک مٹے گی. اے اللہ یہ کیسا کھانا ہے؟ انسان کھائے گا مگر پیٹ نہیں بھرے گا، انسان کھائے گا مگر پھر بھی پیاسا بھوکا رہے گا. اللہ جہنم میں ایسا کھلائے گا. جب انسان وہ کڑوا پھل کھائے گا، جب وہ انسان بدبودار پھل کھائے گا، وہ کانٹے دار گھاس کھائے گا، کیا تمنا کرے گا؟ اگر آپ کوئی کڑوی چیز کھا لے یا کوئی حلق میں اٹکنے والی چیز کھا لے، کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ پانی پیئیں گے نا. انسان جب کوئی کڑوی چیز کھا لے یا حلق میں اٹکنے والی کوئی چیز کھا لے تو کیا کرے گا؟ پانی پیے گا. وہ کھانا جب دیا جائے گا جہنمیوں کو، جہنمی پکار کر کہیں گے یا رحمان پانی پلا دے. جہنمی پکاریں گے، کھانا تو نہیں ملا، اے رحمان پانی پلا دے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتے تھے، اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے تھے، غیروں کی قسمیں کھاتے تھے، غیروں کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، کسی اور کو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو غوث اعظم سمجھتے تھے. اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرنے والے، گناہوں میں زندگی گزارنے والے، لوگوں کا کھیل اور تماشا بنانے والے، حرام کی دولت کھانے والے، عبادتوں سے غافل ہونے والے، جب جہنمی جہنم میں جائیں گے کھانا کھانے کے بعد اللہ کو پکاریں گے اے اللہ پانی پلا دے. اللہ تعالیٰ پانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں جگری دوست بہت اچھے دوست تھے، ان کی دوستیاں دنیا میں ختم. اللہ کہتا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. قیامت کے دن کوئی جگری دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. اور کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. جہنم میں جب جہنمی جائیں گے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے غسلین کے. غسلین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے جہنم میں پینے کے لیے انسان جب پانی مانگے گا اللہ کہے گا الا من غسلین. جہنمیوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے غسلین کے. تفسیر بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غسلین کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جو گنہگار ہوں گے، جو مشرک اور کافر ہوں گے، اللہ ان کے جسم سے نکلنے والا گندا خون اور پیپ جہنمیوں کو پلائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا گندا خون اور ان کا گندا پیپ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پلائے گا. طینۃ الخبال کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تکبر کرتے تھے، دنیا میں آکڑ کی چال چلتے تھے اور منمانی زندگی گزارتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اللہ کے بنائے ہوئے حدود کو توڑ دیتے تھے، ظلم کرتے تھے، گناہوں میں زندگی گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ان کو طینۃ الخبال پلائے گا. اور طینۃ الخبال کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والا خون اللہ ان کو پلائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. معمولی گندی چیز اگر پانی میں کیڑا گر جائے ہم پینا گوارا نہیں کرتے، پانی میں کوئی گندی چیز گر جائے ہم اس کو چھینا گوارا نہیں کرتے. اللہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا گندا خون اور پیپ ایسے لوگوں کو پلائے گا. جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل مسکر خمر وکل خمر حرام. اللہ نے ہر نشہ پیدا کرنے والی اور ہر نجس چیز کو حرام کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ناپاک اور گندی چیزیں نہ کھاؤ. جو گٹکا، بیڑی اور غلیظ فحاشی چیزوں کو کھاتے، بے حیا چیزوں کو کھاتے اور سمجھتے یہ معمولی چیز ہے، اللہ ان کو قیامت کے دن طینۃ الخبال پلائے گا. یہ کہے گا کہ تم نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا استعمال کیا تھا، آج اللہ تم کو طینۃ الخبال پلائے گا. جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا گندا خون اور پیپ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پلائے گا. عزیز دوستو اللہ سے ڈریے. اور اللہ نے کہا جب جہنمی پیاس کی شدت سے پکارے، پیاس لگ رہی، انسان گرمی میں بیٹھ جائے ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے، صبح سے شام تک روزے میں ہے، افطار کے بعد بندے فوراً پانی پیتے ہیں تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے، دن بھر میں جو گرمی تھی وہ گرمی ختم ہو جائے.
جہنم گرم ہے، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے. انسان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جہنمی پکاریں گے اے اللہ پانی پلا دے، اللہ کیسا پانی پلائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس پانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع ماءهم. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے جب جہنمی پانی کے لیے پکاریں گے اللہ کیا کہے گا؟ فرشتوں سے کہے گا اسے حمیمہ پلاؤ. حمیمہ کیا ہے معلوم ہے؟ انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی. اتنا گرم پانی کہ ساری کائنات مل کر اتنا گرم پانی تیار نہیں کر سکتی جو اللہ نے جہنمیوں کو پلانے کے لیے تیار کیا ہے. انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کے منہ میں ڈالا جائے گا. اللہ کہتا ہے فقط ماہم، جب جہنمی وہ گرم کھولتا ہوا پانی پیئیں گے ان کے یہاں سے لے کر پیٹ تک کی ساری انتڑیاں کٹ جائے گی. یہ ساری چیزیں اندر کی کٹ جائے گی، سڑ کے گل جائے گی. اللہ سے پانی مانگیں گے، اللہ اتنا خوفناک پانی ان کو پلائے گا. چلائیں گے، جہنمی چیخیں گے اے اللہ یہ کیسا پانی ہے؟ پینے کے بعد انسان کا جسم تھری ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جو لوگ دنیا میں گناہوں کا کام کرتے ہیں، گناہوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، قیامت کے دن جب وہ جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے دو بڑے زہریلے جانور ان پر مسلط کرے گا. دو بڑے خطرناک جانور ان کے پاس آئیں گے، ایک سانپ اور ایک بچھو. دونوں کے پاس زہر ہوتا ہے اور دنیا میں یہ دو جانور بڑے خطرناک ہیں، انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، سانپ اور بچھو. اللہ نے جہنم کے سانپ کے بارے میں کہا کہ جہنم کا ایک چھوٹا سانپ ایک بڑے اونٹ کے برابر ہوگا اور جہنم کا ایک بچھو ایک خچر کے برابر ہوگا. اور جب جہنمی جہنم میں جائیں گے جہنم کا سانپ ان کو جب لپٹے گا، جہنم کا سانپ جب ان کو ڈنک مارے گا 40 سال تک اس کی تکلیف برداشت کرنا پڑے گا ان کو. ایک سانپ اگر کسی کو دنیا میں ڈنک مار دے 1 مہینہ 1 سال وہ ریکور ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں جائیں گے جہنم کا سانپ جب جہنمیوں کو زہر دے گا ڈنک مارے گا 40 سال تک اس کی تکلیف ہوتی رہے گی. ان کو 40 سال تک اس کا زہر ان کو ستاتا رہے گا. ایک بچھو اگر ڈنک مار دے جہنم کے کسی آدمی کو 40 سال تک آدمی اس بچھو کی تکلیف کو برداشت کرتا رہے گا. 40 سال تک ہر لمحہ اس کو تکلیف ہوگی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں جہنمی جب جہنم کو دیکھیں گے جہنم سے بھاگنے کے لیے کودیں گے، اچھلیں گے، بھاگیں گے. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مار کر جہنم میں گرا دو. اور اس لوہے کے ہتھوڑے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمیوں کو مارنے کے لیے فرشتے جو لوہے کا ہتھوڑا اٹھائیں گے پوری کائنات مل کر زمین والے آسمان والے فرشتے اور جنات مل کر اس لوہے کے ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکیں گے. اتنا طاقتور اور وزندار ہوگا. اس لوہے کے ہتھوڑے کو فرشتے اٹھائیں گے اللہ کے حکم سے اور جہنمیوں کے سر پہ ماریں گے. جب ان کی کھوپڑیوں پر ماریں گے کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہوں گے اور جہنم میں گر جائیں گے. یہ جہنم کا عذاب ہے. اللہ بڑا شدید العقاب ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر گناہ کرنے والوں ذرا جہنم کو دیکھو. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تمہارے گناہوں کا بدلہ جہنم میں لینے والا ہے. اللہ شدید العقاب ہے، اللہ بدلہ لینے والا ہے. اور تمہارے گناہوں کا اگر اللہ نے بدلہ لے لیا تو بڑی رسوائی ہے. اور کیا سمجھتے ہیں اہل توحید اہل الحدیث یہ عقیدہ بنا کر بیٹھے چاہے جتنے گناہ کر لو ہم توحید پر ہے جنت میں جائیں گے. یقیناً آپ جنت میں جائیں گے. توحید کی نعمت ایسی ہے کہ یقیناً توحید کی وجہ سے اللہ آپ کو جہنم میں ڈالے گا. لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو اگر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ایک دن جہنم میں ڈال دے تو ٹھیک ہے آپ کے پاس توحید ہے، اللہ آپ کی توحید کو قبول کرے گا، آپ توحید کی وجہ سے بالآخر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. لیکن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ایک دن جہنم میں ڈال دیا تو ایک دن جہنم برداشت کرو گے؟ اور کیا سمجھتے ہو جہنم کا ایک دن کیا ہے؟ جہنم کا ایک دن کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے کائنات کے 50,000 سال جہنم کا ایک دن، کائنات کے 50,000 سال جنت اور جہنم کا ایک دن. اتنے اگر ایک دن کے لیے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے دنیا کے مطابق 50,000 سال جہنم میں ڈال دیا. جہنم برداشت کرنا انسانیت کے بس کی بات ہے.
جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بہترین بات کی. اللہ کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جنتی جب جنت میں جائیں گے، جنت میں مست ہوں گے اور ان کی نظر جہنمیوں پر پڑے گی. مجرموں کو دیکھ کر جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ تم تو دنیا میں اچھے تھے، نماز پڑھتے تھے، سب کرتے تھے، سب تھا تمہارے پاس، پھر جہنم میں کیوں چلے گئے؟ جہنمی چار جوابات دیں گے. چار چیزوں نے ہم کو جہنم میں داخل کر دیا، بچ کے رہو ان چار چیزوں سے، یہ تم کو جہنم میں لے جانے والے. اللہ تعالیٰ نے کہا جہنمی سب سے پہلا جواب دیں گے ہم جہنم میں کیوں آئے. کہا قالوا لم نک من المصلین، ہم کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے، ہمیشہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم اللہ کی جب مرضی چاہے عبادت کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، عبادتوں کو نہیں کرتے تھے، عبادت انجام نہیں دیتے تھے. قالوا لم نک من المصلین، جہنمیوں کا پہلا جواب ہوگا ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں جہنم میں داخل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز چھوڑیں گے سوچ لینا اللہ کچھ لمحے کے لیے جہنم میں ڈال دے تو کیا عالم ہوگا، اللہ کیا کیا کھلائے گا، کیا کیا پلائے گا، اور کیسی حالت ہوگی ہماری عبادت سے. اللہ نے زندگی کا جو مقصد بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اے لوگوں ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ 5 وقت کی نماز پڑھو انشاءاللہ اللہ جہنم سے بچا لے گا. یہ 5 نمازیں پڑھو، اللہ سے وسیلہ مانگو، اللہ ان نمازوں کے وسیلے سے میں تجھے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں. نمازوں کو قائم کریے، کبھی کہیں کوتاہی ہو جائے اللہ سے توبہ کریے، لیکن یہ نمازوں کو قائم کریے، کیونکہ جہنمیوں کا پہلا جواب یہ ہوگا ہم نماز پڑھنے والوں میں نہیں، صرف اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. دوسرا جواب جو جہنمی دیں گے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خود کھاتے تھے، لڑ کے کھاتے تھے، لیکن مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ حالت ہے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کتنے لوگ آج بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کئی ایسے گھر ہیں جہاں چولہے نہیں جلتے، مسکین بیچارے اپنی مارے شرم کے مانگتے نہیں ہیں، اور مست ہے امیر ذات کے لوگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، لاکھوں کا پیسہ شادیوں میں برباد کر رہے ہیں، مسکینوں کا کوئی خیال نہیں ہے. جہنمی دوسرا جواب دیں گے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم خود کھاتے تھے مگر کھلاتے نہیں تھے. لوگوں کو کھانا نہ کھلانے والے جہنم میں جائیں گے، مسکینوں کا خیال نہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور کہا کہ کون ہے جو آج ایک رات ابو ہریرہ کو کھانا کھلا دے، میں اس کو بشارت دوں گا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ آج ابو ہریرہ کو ایک رات کا کھانا کھلانے کے لیے تیار ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے، گھر پہ دستک دی، بیوی ام سلیم نے دروازہ کھولا. ابو طلحہ نے اپنی بیوی ام سلیم سے پوچھا اے ام سلیم آج ایک غریب صحابی ابو ہریرہ ہمارے گھر کھانا کھانے کے لیے آئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ابو ہریرہ کو ایک رات کا کھانا کھلائے گا اللہ کے نبی اس کو خوشخبری دیں گے. اے میری بیوی بتا گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ ام سلیم نے کہا کہ اے میرے شوہر گھر میں تھوڑا کھانا ہے جو میں نے آپ کے لیے اٹھا کے رکھا تھا، اگر آپ کہہ دو تو میں مہمان کے لیے کھانا لگا دوں. ابو طلحہ نے کہا کیوں نہ ایسا ہو کہ آج تو اور میں اللہ کے لیے بھوکے سو جائے، مہمان کو کھانا کھلا دے، مہمان کو کھانا کھلا دے. بیوی نے رضامندی کا اظہار کیا، دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے، ابو ہریرہ کو کھانا کھلا دیا، ابو ہریرہ کھانا کھا کر چلے گئے. یہ دونوں میاں بیوی ایک مسکین کو کھانا کھلا کر خود بھوکے سو گئے اللہ کی محبت میں خوشخبری کو حاصل کرنے کے لیے. جب فجر کی نماز کا وقت ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طلحہ کو بلایا. ابو طلحہ کو دیکھ کر اللہ کے رسول مسکرانے لگے اور کہا ابو طلحہ کل رات میں تو نے اور تیری بیوی نے جو عمل کیا اللہ کی خاطر دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ کر مسکرایا اور اللہ نے یہ عرش سے اعلان بھیجا ابو طلحہ اور ام سلیم کو اللہ جنت میں کھانا کھلانے کا وعدہ کرتا ہے. مسکینوں کو کھانا کھلانے والے اللہ ان کو جنت میں کھانا کھلائے گا، اور جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے جہنمی کہیں گے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم دنیا میں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اللہ نے جہنم میں ڈال دیا. اس کے بعد تیسرا جواب جو جہنمی دیں گے کہا اللہ تعالیٰ نے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اے نوجوانوں کی جماعت سنو، لوگ جہنم میں جائیں گے جواب کیا دیں گے؟ ہم بیکار بات کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، بیکار کی مجلسوں میں بیٹھ کر بیکار باتیں کرتے تھے، اللہ نے جہنم میں ڈال دیا.
चबूतों पर बैठकर आवारा गर्दी करते हुए, बुरे दोस्तों की सोहबत में बैठकर लोगों का मजाक उड़ाते हुए, दूसरों की गीबतें करते हुए हम लोगों का मजाक उड़ाते थे और ऐसी मजलिसों में बैठते थे जहां बेकार की बातें होती थी, टाइम पास होता था, सोशल मीडिया की गंदे बातें होती थी, हम बैठकर टाइम पास करते थे। अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया। चौथा जवाब जहन्नमी देंगे, वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते थे, इसलिए अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया। कयामत के दिन अल्लाह बहुत सारे गुनहगारों को जहन्नम में डालेगा। हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इल्म छुपाने वाला जहन्नम में जाएगा, ज़कात ना देने वाला जहन्नम में जाएगा, नमाज ना पढ़ने वाला जहन्नम में जाएगा, झूठ बोलने वाला जहन्नम में जाएगा, झूठी अफवाह फैलाने वाला जहन्नम में जाएगा, कुरान ना पढ़ने वाला जहन्नम में जाएगा, ईशा की नमाज बगैर पढ़े सोए जहन्नम में जाएगा, नेकी का हुक्म ना देने वाला जहन्नम में जाएगा, बुराई का हुक्म देने वाला जहन्नम में जाएगा, खुदकुशी करने वाला, कत्ल करने वाला जहन्नम में जाएगा, रियाकार करने वाला जहन्नम में जाएगा। ये सारे जहन्नम में क्या अमाल। अब सोचिए, एक सुबह से लेकर शाम तक हम कितने ऐसे अमाल करते हैं जो हमारे अमाल जहन्नम में ले जाने वाले। बंदा झूठ बोलता था, झूठ जहन्नम का रास्ता है। बंदा किसी की गीबत कर देता है, गीबत जहन्नम का अंगारा है। मामूली समझते हैं, जहन्नम मामूली जगह नहीं है, इतनी खतरनाक जगह है, इतनी खतरनाक जगह है कि इंसान जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह से चिल्लाकर पुकारेगा, लेकिन अल्लाह ताला उसकी पुकार को अनसुना कर देगा। जहन्नम के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि क़यामत के दिन जब मैदान महशर कायम की जाएगी, अल्लाह ताला मैदान महशर को जहन्नम में लाएगा और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ फरिश्तों की जमात, खींच कर अल्लाह की जहन्नम को लेकर आओ। मैदान महशर होगा, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों की जमात को। फरिश्ते कितने हैं अल्लाह बेहतर जानता है, आप अंदाजा लगाइए फरिश्ते कितने हो सकते हैं। अल्लाह ने फरिश्तों की तादाद नहीं बताई कि फरिश्ते कितने हैं, लेकिन इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है फरिश्ते कितने हो सकते हैं। अल्लाह ताला कहेगा वह बुर्रिज़तिल जहीम, लोग जब जहन्नम को देखेंगे, जहन्नम को खींचकर अल्लाह मैदान महशर में लाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जहन्नम के 70,000 लगाम बनाए। कितने? जहन्नम को खींचने के लिए लगाम, एक रस्सी। जहन्नम को खींचने के लिए कितनी रस्सियां, कितने लगाम? 70,000। बोलिए कितने? 70,000। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे। जहन्नम को खींचने के लिए अल्लाह ने 70,000 लगाम बनाए और एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे जो अल्लाह की जहन्नम को खींचकर मैदान महशर में लाएंगे। कैलकुलेशन के बाद उलमा इकराम कहते हैं कि जहन्नम को खींचकर लाने वाले फरिश्तों की तादाद 4 अरब, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, 10 मिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, उसके बाद आता है अरब। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल के मुताबिक अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से यह बात कही गई कि अल्लाह की जहन्नम को खींच कर लाने वाले फरिश्तों की तादाद 4 अरब 90 करोड़ है। 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते अल्लाह की जहन्नम को खींचकर मैदान महशर में लाएंगे। अल्लाह ताला जहन्नम का तज़किरा करते हुए कहता है फ़अम्मा मन तग़ा, जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, वह आसरल हयात दुनिया, और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, फ़इन्नल जहीम हियल मावा, अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल करेगा। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी जमा मालहु व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, जो इंसान माल कमाता है, माल को जमा करके रखता है, इसको गिन गिन के रखता है, हराम का माल कमाया, हराम में खर्च कर दिया। माल को जमा करना, माल की मोहब्बत, अल्लाह कहता है कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, वो और उसका माल दोनों जहन्नम में जाएंगे। वमा अदराका मल हुतमा, और तुमको क्या मालूम कि हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मुक़दा, जहन्नम की भड़कती हुई आग का नाम मुक़दा है। उसके बाद अल्लाह ने कहा और एक सूरे में वह अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, क़यामत के दिन जिसका नामाए अमाल भारी होगा अल्लाह ताला उसको तो जन्नत देगा, लेकिन वह अम्मा मन खफ़त, जिसका नामाए अमाल हल्का होगा अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल करेगा जो कि भड़कती हुई आग होगी। अल्लाह ने और एक जगह कहा सउस्लिही सक़र। ये आयत बड़ी गौर से सुनिए ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। है ना, सबके पास एनर्जी सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
اور بولوں اللہ نے اس آیت کے بارے میں کہا سَأُصْلِهِ سَقَرَ، اللہ کافروں کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ضرور سقر میں داخل کریں گے. سین آف را، سقر جہنم کی ایک وادی. اللہ نے کہا سَأُصْلِهِ سَقَرَ، ہم لوگوں کو سقر میں داخل کریں گے. سقر جہنم کی ایک آگ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، تم کو نہیں معلوم سقر کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ جہنم کی آگ کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، یہ جہنم کی ایک ایسی آگ ہے نہ تم کو زندہ رکھے گی نہ مرنے دے گی، نہ تم کو زندہ رکھے گی نہ مرنے دے گی. لواحۃ للبشر، یہ انسان کے چہرے کو جھلسا دے گی، انسان کے چہرے کو پھاڑ دے گی، اتنی خطرناک آگ ہے. اور اللہ نے یہاں بڑی اہم بات کہی کہ اللہ نے جہنم میں سزا دینے کے لیے 19 فرشتوں کو رکھا. علیہا 19، اللہ نے جہنم میں سزا دینے کے لیے کتنے فرشتے رکھے؟ 19 فرشتوں کو اللہ نے جہنم میں رکھا کہ تم عذاب کے لیے مقرر ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھا رہے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت تھا. اللہ کے نبی یہ آیتیں تلاوت کر رہے ہیں سَأُصْلِهِ سَقَرَ وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19. جب اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے یہ آیتیں پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول. نماز کے بعد اسلام کا دشمن کون؟ ابو جہل آیا، رسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہوئے اس نے کہا اے محمد تم نماز میں کیسی آیتیں پڑھتے ہو؟ ابو جہل کو اور مشرکین مکہ کو ہنسی آتی ہے، وہ اللہ کے کلام کا مذاق اڑا رہے تھے، قرآن مجید کا مذاق اڑا رہے تھے، رسول اللہ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس وحی کا مذاق اڑا رہے تھے. کہا اللہ تعالیٰ آیتوں میں کہتا ہے کہ اللہ نے جہنم میں فرشتوں کو عذاب دینے کے لیے رکھا ہے، اور کتنے فرشتوں کو رکھا اللہ نے؟ 19. بس اللہ کو 19 ہی ملے تھے ہمارے کو سزا دینے کے لیے، انہوں نے مذاق اڑایا. تو اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ میں اور مکہ کا ایک پہلوان ہے وہ اور میں مل کر 17 فرشتوں سے لڑیں گے اور باقی کے 2 فرشتوں سے سارے لوگ مل کر لڑ لیں گے، ہمیں فرشتوں سے لڑنا آسان. وہ مذاق اڑا کر چلا گیا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ابو جہل اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے جہنم میں کافروں کو سزا دینے کے لیے 19 فرشتے مقرر کیے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ اور رکانہ مل کر کے 17 فرشتوں سے لڑنے کی بات کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کو تسلی دیتے ہوئے کہا عمر ابو جہل نادان ہے، ابو جہل کو اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اس نے سمجھا کہ فرشتوں کی ہائٹ ہماری ہائٹ کی طرح ہوگی، لڑ لے گا، اس کو فرشتوں کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے عمر کو بتایا کہ اللہ نے جہنم میں عذاب دینے کے لیے 19 فرشتوں کو رکھا ہے. 18 ہٹا دیجئے، ایک فرشتے کی کیفیت کیا ہے؟ 18 ہٹائیے، ایک فرشتہ جہنم میں کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ انسان کا ٹخنا ہے اور یہ انسان کا تلوا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں ایک فرشتے کی ہائٹ اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے تلوے سے لے کر ٹخنے تک آنے کے لیے انسان 70 سال چلے گا مگر اس کے تلوے سے ٹخنے تک نہیں پہنچ پائے. اتنا بڑا فرشتہ ہوگا جس کی ہائٹ تصور نہیں کر سکتے، اور اللہ نے ایسے 19 فرشتوں کو جہنم میں عذاب دینے لے کر رکھا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرشتوں سے مقابلہ کریں گے، اللہ کی طاقت کا انہیں اندازہ نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بات کہی. اللہ تعالیٰ جنت کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ دھوپ ہوگی نہ زمہریرا، نہ ٹھنڈک کا عذاب ہوگا. جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام زمہریرا ہے. جہنم کی وادیاں ہیں، جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے زمہریرا. جہنم گرم ہے کہ ٹھنڈی ہے؟ جی گرم ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بعض گنہگار بندوں کو جہنم میں زمہریرہ کی وادی میں داخل کرے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ زمہریرہ کون سی وادی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم جو کہ مکمل آگ ہے، جو کہ گرم ہے، جو کہ آگ کی بنی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام زمہریرہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک کا عذاب رکھا ہے. اس کا
ٹھنڈک کا عذاب، جہاں اتنی ٹھنڈی ہوگی، اتنی سردی ہوگی، اتنی سردی ہوگی، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ زمہریرہ جہنم کی وہ ٹھنڈی وادی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے کسی انسان کو زمہریرہ میں داخل کرتے تو ٹھنڈک کی وجہ سے اس کے چہرے پھٹ جائیں گے، اس کا جسم پھٹ جائے گا. اتنی ٹھنڈی جگہ ہے جہنم کے اندر، جس کو زمہریرہ کہا جاتا ہے. اور جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے. جہنم ایک آگ کا گڑھا ہے اور اتنا گہرا ہے، اتنا بڑا ہے. جہنم کی وسعت کو معلوم کرنے کے لیے حدیث کافی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے تھے صحابہ کے، اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، بہت زور سے آواز آئی. صحابہ کرام کے دل ڈر گئے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ دھماکے کی آواز کیسی تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے اللہ نے جہنم میں پتھر پھینکا تھا. کتنے سال؟ آج سے 70 سال پہلے اللہ نے جہنم میں پتھر پھینکا تھا. اس پتھر کو جہنم کی اینڈ تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگے. آج وہ پتھر جہنم کی اینڈ کو پہنچائی، اسی کی دھماکے کی آواز. کتنی گہری ہوگی اندازہ لگائیے. صرف پتھر کو گرنے کے لیے 70 سال لگے. جہنم کتنی بڑی ہوگی، کتنی گہری ہوگی. حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فی النار ابعد ما بین المشرق و بین المغرب، زمین اور آسمان کا مشرق سے مغرب تک اتنا فاصلہ نہیں ہے جتنی جہنم گہری ہے. جب جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، جہنم پکار کر کہے کہ حل من مزید، حل من مزید، آئے اللہ اور لوگوں کو بھیج. جہنم اللہ کو سے کہے گی اللہ اور لوگوں کو بھیج، جہنم کو بھرنا ہے تجھے، جہنم کو بھرنا ہے، اللہ لوگوں کو میرے پاس بھیج. اللہ سارے گنہگاروں کو جہنم میں بھیج دے گا. پھر بھی جہنم پکارے کہ اللہ اور بھیج. سارے گنہگار ختم ہو جائیں گے. اللہ جہنم کی اس جگہ کو بھرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا. پھر جہنم کہے کہ اللہ بس ہے، جہنم ختم ہو چکی ہے، جہنم بھر چکی ہے. اللہ جہنم میں اپنا پیر ڈالے. جہنم وہ خطرناک جگہ ہے. انسان دنیا کی آگ برداشت، سوچو تھوڑی دیر کے ساتھ، دنیا کی جو آگ ہے، آگ تو چھوڑ، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. دنیا کی جو آگ ہے، آگ کو ہٹائیے. دنیا کی آگ سے جو بھاپ نکلتی ہے، انسان بھاپ برداشت کر سکتا ہے؟ دنیا کی جب آگ نکلتی ہے یا گرم گرم کھانا بنا ہے، آپ گرم گرم کھانا پکڑ نہیں سکتے، گرم چائے آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے، گرم ڈھکن آپ ہٹا نہیں سکتے، گرم بھاپ آپ برداشت نہیں کر سکتے. اب دنیا کی آگ تو بہت، دنیا کی بھاپ بھی برداشت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، آگ تو بہت دور کی بات ہے. پر جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا انسان؟ ذرا سوچ کے دیکھو. دنیا کی آگ کی بھاپ برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، اللہ جہنم میں ڈالے گا. جہنم بہت خطرناک جگہ ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے جہنم کی آگ جب انسانوں کے قریب آئے گی، انسان جہنم کی آگ برداشت نہ کر سکے گا. اس کی بھاپ کی وجہ سے اس کے چہرے گرماہٹ سے اچھل پڑے. اور اللہ کہتا ہے جہنم کی آگ کالی ہو. جہنم میں اللہ نے کالی آگ رکھی، اندھیرا ہوگا. اور جو 19 فرشتوں کی میں نے بات کہی ہے، اللہ ان فرشتوں کے بارے میں کہتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اللہ نے جہنم میں جو فرشتوں کو رکھا ہے نا، وہ فرشتے بے رحم ہیں. اللہ نے ان کے دلوں سے رحمت ختم کر دی. جب فرشتے جہنم میں لوگوں کو سزا دیں گے نا، ذرہ برابر ہی ان کو رحم نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے جہنم کے فرشتوں سے رحم ختم کر دیا. بے رحم فرشتے جہنم میں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جن فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ان کا صرف ایک ہی کام ہے جہنمیوں کو تکلیف پہنچانا. وہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں کرتے. ایک تو ان کے دلوں سے رحم ختم کر دیا گیا، وہ بڑے سخت ہوں گے، بڑے کٹر ہوں گے اور جہنمیوں کو سزا دے رہے ہوں گے. ایک سوال، جب دنیا کی آگ جسم پر لگتی ہے انسان جلتا ہے اور جسم ختم ہو جاتا ہے، جلنے کے بعد ختم، راکھ بن جاتی ہے. جہنمی جہنم میں جائیں گے تو کیا جل کر ختم ہو جائیں گے ایک بار میں؟ جہنم کی آگ لگے گی، جلیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ نہیں. تم نے زندگی بھر اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ ایک سیکنڈ میں تم کو عذاب دے گا؟ نہیں. اللہ کہتا ہے
इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा, जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया अन करीब हम उनको जहन्नम में दाखिल करेंगे। कुल्लहा नज़िजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। अल्लाह कहता है कि जब जहन्नमियों को जहन्नम की आग जलाएगी, वो हिस्सा जलेगा फिर नया हिस्सा बनेगा। जैसे जलता रहेगा, वो जलने के बाद वो जिस्म खत्म होगा, अल्लाह फिर नया जिस्म पैदा करेगा। क्यों? लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि वो अल्लाह के अज़ाब का मजा चख सके। कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा ला यमूतु फीहा वला यहया, जहन्नम की आग ना इंसान को जीने देगी ना मरने देगी। कैसी सजा है, कैसी सजा है। इंसान अगर जल के मरना चाहे, सुसाइड करना चाहे, आग लगाना चाहे अपने आप को, वो माचिस बुझाएगा, अपने ऊपर केरोसिन डालेगा, जलाएगा, मर जाएगा, 2 मिनट के अंदर किस्सा खत्म। लेकिन जहन्नम की आग का मामला ऐसा नहीं है। जहन्नम की आग इंसानों को जलाएगी, जिस्म जलेगा, अल्लाह फिर नया जिस्म पैदा करेगा, फिर जलेगा, फिर नया जिस्म पैदा करेगा, फिर जलता, तकलीफ होती रहेगी। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, जहन्नम की आग ना इंसान को जीने देगी ना मरने देगी। इंसान बस तड़पता रहेगा, तड़पता रहेगा, तड़पता रहेगा। अल्लाह मौत नहीं देने वाला है, जिंदगी भी नहीं, मौत भी नहीं, बस इंसान तड़पेगा। नया जिस्म बनता जाएगा, जलता जाएगा, बनता जाएगा, जलता जाएगा। आखिरकार इंसान क्या करेगा? अल्लाह से क्या मांगेगा? मौत मांगेगा। अल्लाह ताला ने कहा कि जब जहन्नमी जहन्नम को बर्दाश्त ना कर सकेंगे, अल्लाह को पुकार कर मौत को पुकारेंगे, अल्लाह मौत दे दे। अल्लाह कहेगा दाऊ हुनालिका सुबूरा, जब जहन्नमी अल्लाह से मौत मांगेंगे, अल्लाह कहेगा ला तदउल यौमा सुबूरा, आज के दिन तुमको मौत आने वाली नहीं है। जहन्नम में जाओ, जहन्नम के अजाब का मजा चखो, तुम्हारा यही बदला है। जहन्नम की आग ना तुम्हें जीने देगी ना मरने देगी। और जब इंसान जहन्नम में जाएगा, अल्लाह ने कहा एक इंसान अगर बहुत परेशानी में है, तकलीफ में है, या समझिए कहीं ऐसी जगह काम कर रहा है जहां बहुत पसीना है, इंसान क्या करेगा? थोड़ी देर रिलैक्स करेगा, ठंडा पानी पिएगा, बैठेगा। जहन्नम की सिफत यह है कि अल्लाह ताला एक लम्हे के लिए भी जहन्नमियों को रुखसत नहीं देगा। जहन्नमी पुकारेंगे अल्लाह थोड़ा थोड़ा सब्र, अल्लाह थोड़ी राहत दे दे, अल्लाह थोड़ी भी राहत नहीं देगा, थोड़ा सुकून भी नहीं। जन्नत सुकून का नाम है और जहन्नम लासुकून है। जहन्नम में जर्रा बराबर भी सुकून नहीं। जहन्नमी थोड़ी देर, अल्लाह हमको अजाब दे लेकिन थोड़ी देर, थोड़ी देर, अल्लाह से थोड़ी देर मांगेंगे, अल्लाह कहेगा एक लम्हे के लिए भी तुम्हें मोहल्लत नहीं दी जाएगी, पल भर के लिए भी राहत नहीं होगी, और ना उनसे अजाब कम किया जाएगा। जो अजाब है वही अजाब होगा, अल्लाह अजाब भी नहीं कम करेगा। जहन्नम इतनी खतरनाक जगह है। अजीज नौजवान दोस्तों, जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे 5 हसरतें करेंगे। कितनी? 5 ख्वाहिश, जहन्नमियों की ख्वाहिश है, 5 ख्वाहिशें करेंगे। अफसोस की बात यह है कि अल्लाह एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। जहन्नमी ख्वाहिश करेंगे, जहन्नमी हसरत करेंगे, लेकिन रहमान उनसे इतना गुस्सा होगा, एक भी ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं की जाएगी, एक भी तमन्ना, एक भी आरज़ू, एक भी हसरत पूरी नहीं होगी। पहली हसरत जो जहन्नमी करेंगे, अल्लाह पानी पिला दे, ठंडा रहमतों वाला पानी पिला दे। अल्लाह कभी उनको पानी नहीं पिलाएगा, पिलाएगा तो माए हमीम पिलाएगा, खौलता हुआ गर्म पानी पिलाएगा। अल्लाह पानी नहीं पिलाने वाला है जहन्नमियों को। जहन्नमी हसरत करेंगे अल्लाह पानी पिला दे, अल्लाह जहन्नम में पानी नहीं पिलाएगा। दूसरी हसरत, जहन्नमी कहेंगे अल्लाह जहन्नम में अंधेरा है, जहन्नम में अंधेरा है, अल्लाह रोशनी दे दे, सूरज की एक किरण भेज दे, अल्लाह रोशनी मांगता हूं। इंसान अंधेरे में जिंदगी नहीं गुजार सकता। जहन्नम में जहन्नमी जब जाएंगे अंधेरा होगा। क्यों अंधेरा होगा? दुनिया में लोगों की जिंदगी अंधेरे करने वाले, दुनिया में लोगों पर जुल्म करने वाले, अल्लाह के अलावा गैरों की इबादत करके अल्लाह पर जुल्म करने वाले, आ जा, अल्लाह तुझे अंधेरी जहन्नम में रखेगा। दूसरी हसरत जो जहन्नमी करेंगे, अल्लाह रोशनी दे दे, अल्लाह रोशनी नहीं देगा। तीसरी तमन्ना जहन्नमी करेंगे, अल्लाह कुछ देर के लिए मौत दे दे ताकि सुकून मिल जाए, अल्लाह मौत भी नहीं देगा। चौथी तमन्ना जहन्नमी करेंगे, अल्लाह थोड़ा रहम कर दे, थोड़ा रहम कर दे, अल्लाह। उस वक्त जहन्नमी अल्लाह को रहमान का वास्ता देकर पुकारेंगे, अल्लाह सुनने वाला नहीं है। दुनिया में अल्लाह ने मोहलत दी थी ना, अल्लाह की नाफरमानी कर ली, आज अल्लाह जर्रा बराबर भी तुम पर रहम नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ये कहेगा जहन्नम में तुम मुझसे बात भी नहीं करना, उससे कलाम भी नहीं करना, अल्लाह बात भी नहीं करेगा। पांचवी चीज
जहन्नमी कहेंगे अल्लाह ना तू हमको पानी पिला रहा है, ना अंधेरा हटा रहा है, ना हमको मौत दे रहा है, ना हम पर रहम कर रहा है। अल्लाह आखिरी तमन्ना है जो अजाब है उस अजाब में थोड़ा कभी तो कर दे। अल्लाह कहेगा ला युखफ़फ़ु लहुल अज़ाब, आज अल्लाह तुमसे अजाब को भी हटाने वाला नहीं, जितना अजाब है उतना अजाब होगा। जलते रहो, सड़ते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, अल्लाह ताला कभी तुमको आराम पहुंचाने वाला नहीं है। ये दुनिया की जिंदगी है, जब तक सांस है ना अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। मौत आ गई, अल्लाह नाराज है, अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया। कयामत के दिन काफिर कहेंगे अल्लाह दुनिया में एक लम्हे के लिए भेज दे, हम दुनिया भर की जमीन तेरे लिए सदका कर देंगे, तेरी इबादत करेंगे, तेरी तौहीद पर जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह कहेगा दुनिया में अल्लाह ने तुमको मोहलत दी थी, सांसें चल रही है, अल्लाह को मनाइए, एक अल्लाह की तरफ लौट कर आइए, गुनाहों को छोड़ दीजिए, बाज आजा गुनाहों से, वरना तुझको भी दोज़ख में जलना पड़ेगा। अल्लाह ने जहन्नम बनाई तो ये बताने के लिए कि अल्लाह ताला काफिरों को, गुनहगारों को जहन्नम में दाखिल करेगा। और हमारी खवातीन जो बड़ी देर से यहाँ दर्स सुन रही है, गौर से सुने। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मुझे अल्लाह ताला ने मेराज के सफर में जहन्नम का सफर करवाया। मेराज के सफर पे अल्लाह के नबी गए, अल्लाह के नबी कहते अल्लाह ने मुझे जहन्नम दिखाई, मैंने जहन्नम में औरतों की कसरत देखी। हमारी माँ और बहनों इस अमल से बाज आ जाओ। प्यारे नबी फरमाते मैंने जहन्नम में औरतों को कसरत से देखा, औरतें जहन्नम में जा रही है। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल औरतें जहन्नम में क्यों चली गई? अल्लाह के नबी ने दो चीजें बयान फरमाई, मैंने जहन्नम में औरतों को दो चीजों की वजह से ज्यादा देखा। नंबर एक, अपने जबानों का गलत इस्तेमाल करती थी। औरतें अपनी जबानों का सही इस्तेमाल करें, ये जबान बड़ी खतरनाक चीज है, ये लोगों को जहन्नम में पहुंचा देती है। इसी जबान के जरिए हम झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, लोगों को बुरे अल्काब से पुकारते हैं, लोगों के घरों में लड़ाइयां लगाते हैं, गीबतें करते हैं, चुगलियां करते हैं, बुरे बातें करते हैं। यही जबान तुमको जहन्नम में ले जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, मैंने जबानों की वजह से औरतों को जहन्नम में कसरत से देखा है। अपनी जबानों की हिफाजत करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते औरतों को मैंने जहन्नम में ज्यादा देखा। इसकी दूसरी बुनियादी वजह यह है कि औरतें अपने दुनिया में शौहरों की नाफरमानी करती है। शौहरों की नाफरमानी करने की वजह से अल्लाह ने औरतों को जहन्नम में दाखिल कर दिया। शौहरों की इताअत करे, शौहर के माल की हिफाजत करे, शौहर से मोहब्बत करे। अल्लाह ताला तुमको इस बात का हुक्म देता है, जो औरतें अपने शौहरों की इताअत और फरमाबरदारी करती है, अल्लाह ने उनसे जन्नत का वादा किया है। उसके बाद दुनिया में कितने लोग आए चले गए, बदबख्त, अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर जो दुनिया में आए रहमान से बगावत करके चले गए। अल्लाह ने उनको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम रसीद कर दिया। कौन लोग है वो? दुनिया में कुछ लोगों को जहन्नम की बशारत दे दी गई, तुम जहन्नमी हो। सोचो, जिसको जहन्नम के बारे में बोल दिया गया तुम जहन्नमी हो, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने दुनिया में कई लोगों को जहन्नम की बशारत दे दी, जैसा अबू जहल, जाहिलों का सरदार। अल्लाह के नबी ने कहा अबू जहल जहन्नमी है, अबू जहल हमेशा जहन्नम में रहेगा। अबू लहब जहन्नमी है, अम्र बिन लौही जहन्नमी है, बदर में मरने वाले सारे काफिर जहन्नमी है, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिकीन का सरदार जहन्नमी है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है जो कुफ्र पे मर गया, जो शिर्क करते करते मर गया, जिसने अल्लाह के अलावा गैरों की इबादत की और मर गया, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा जहन्नम में रहेगा। अगर हमारे खानदान में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे दोस्तों में, हमारे माशरे में कई ऐसे लोग आज भी हैं, कई लोग हैं जो अल्लाह को छोड़कर गैरों की इबादत कर रहे हैं, जरूरत है उन तक तौहीद की दावत देने की। जमात, जमीयत की जिम्मेदारी है, नौजवानों की टीम तैयार हो, जाओ लोगों को तौहीद की दावत दो, मार खाओ अगर खाना पड़े। रसूलुल्लाह ने अर्श वाले रब की सच्ची तौहीद को पेश किया, आपको मारा गया। जब रसूल ने तौहीद की खातिर मार खाया, हमको भी खाना पड़ेगा, लेकिन लोगों को बताएंगे, तौहीद समझाएंगे, एक अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। अंबिया को लोगों ने कत्ल कर दिया, मारा, थूका, जादूगर, पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन अंबिया ने लोगों को तौहीद समझाया। जरूरत है तौहीद समझाओ। अगर हमारा कोई सगा रिश्तेदार, मान लो हमारे अपने मामू, हमारी अपनी फूफी, हमारी अपनी खाला अगर शिर्क में मुब्तला है, हम उनको तौहीद की दावत नहीं देंगे, क्या होगा? हमेशा हमेशा जहन्नम में चले जाएंगे, हमेशा हमेशा जहन्नम में चले जाएंगे, कभी जन्नत में नहीं आएंगे।
جو شرک پہ مر گیا، جو کفر پہ مر گیا، جو مرتد ہو کے مر گیا، جو منافق ہو کے مر گیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جنت میں نہیں آئے گا۔ اے لوگوں، جاؤ لوگوں کو توحید کی دعوت دو تاکہ اللہ ان کا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ اگر تم اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں توحید کی دعوت نہیں دو گے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، کبھی جنت میں نہیں آئیں گے، کبھی جنت میں نہیں آئیں گے۔ دنیا میں جس طرح میں اور آپ ساتھ ہیں، اگر جنت میں بھی ہم کو ساتھ رہنا ہے، توحید کی دعوت دینا ہوگا، توحید پر استقامت برتنا ہوگا۔ لوگوں کو توحید کی دعوت دو۔ اللہ جہنم سے بچنے اور جنت کی طرف تم کو بلا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچانا ہے، گھر والوں کو بچانا ہے، بیوی بچوں کو بچانا ہے، بیٹوں کو بچانا ہے، جوان بیٹیوں کو بچانا ہے، ماں بہنوں کو بچانا ہے، معاشرے کو بچانا ہے۔ اللہ نے کہا جہنم سے بچاؤ۔ نہیں برداشت کر سکتے تم جہنم، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ دو باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کہا سارے مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں ہے، وہ سارے مومنوں کی ماں ہے۔ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا عقیدہ ہے عائشہ کے بارے میں؟ عائشہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ جنتی ہے، رسول کی بیوی ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ امی جان ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں صبح کے وقت، اور میری یہ عادت ہے کہ میں سب سے پہلے امی جان کے حجرے پر جاتا ہوں اور امی عائشہ کو سلام کرتا ہوں۔ کہتے ہیں عروہ بن مسعود، قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں سلام کی ابتدا امی عائشہ کے حجرے سے کرتا ہوں۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں میں امی جان کو سلام کرنے کے لیے، عائشہ صدیقہ کو سلام کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ، میری امی عائشہ صدیقہ نماز پڑھ رہی ہے، نماز کے لیے کھڑی ہے، تدعو و تبکی، رو رہی ہے، اور کیا کر رہی ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہی ہے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تدعو و تبکی۔ کہتے قاسم بن محمد امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہے، بار بار اس آیت کو تلاوت کر رہی ہے، رو رہی ہے۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا احسان ہے اس نے ہم کو زہریلے عذاب سے بچا لیا، اللہ کا احسان ہے اس نے ہم کو زہریلے عذاب سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی ہے، آیت پڑھ رہی ہے، رو رہی ہے۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں میں سلام کرنے کے لیے بہت دیر تک امی جان کے حجرے کے پاس کھڑا رہا، لیکن امی جان رونا بند نہیں کرتی، وہی آیت تلاوت کر رہی ہے، رو رہی ہے، جہنم کی آیت پڑھ رہی ہے، رو رہی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا دل بیزار ہوا، میں وہاں سے اٹھا، بازار کی طرف گیا، اپنی ضرورت کو پورا کر کے کافی دیر کے بعد جب لوٹ کر امی عائشہ کے حجرے کے پاس آیا، کہا ترددھا آیاتھا، اسی آیت کو عائشہ پڑھ رہی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ کا احسان ہے اللہ نے عائشہ کو جہنم سے بچا لیا۔ عائشہ آیت پڑھ رہی ہے، رو رہی ہے، ہماری ماں رو رہی ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب جہنم کا تذکرہ کیا جاتا صحابہ کرام رو دیتے۔ اے لوگوں، اللہ تم کو جہنم سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ نے تم کو جہنم سے بچایا ہے، جہنم سے اللہ تم کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں تم کو خبر کر رہا ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایسا مرد مجاہد، ایسا انصاف بادشاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سورہ طور کی آیت کر رہے ہیں، والطور، جب سورہ طور کی آیت تلاوت شروع کی، جب اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب ہو کر رہے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس آیت کو پڑھتے رونا شروع کر دیتے، اتنا روتے کہ عمر بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب ہو کر رہے گا۔ عمر جب ہوش میں آئے اس آیت کو پڑھ کر اتنا رویا کہ سارا مدینہ آپ کی زیارت کے لیے آنے لگا، عمر بیمار پڑ گئے۔ اے لوگوں، جب امام نماز پڑھتا ہے
جنت و جہنم کی آیتیں پڑھتا ہے، عذاب قبر کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کا، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا واقعی میں ہم اللہ سے ویسے ہی ڈرتے ہیں جیسے ہمیں ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو رحمتوں والی جنت کی طرف بلا رہا ہے، جہنم سے بچنے کا حکم دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، لیکن اللہ نے اگر تم کو جہنم میں ڈال دیا، چیخو گے، چلاؤ گے، رو گے، مگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وبعذاب الحشر واعوذ بک من النار۔ اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ جہنم بڑی خطرناک مخلوق ہے، اے اللہ جہنم ہمیں برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے۔ اے اللہ تیرے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ یا ربی ہم مسلمانوں کو، ہم ایمان والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نازک بندے ہیں، اے اللہ ہمارے جسموں میں برداشت کی طاقت نہیں ہے، اے اللہ تیرے ہر عذاب سے، دنیا کی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ رحمتوں والی جنت میں ہمارا بھی حصہ مقرر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ